آج کی ویڈیو تمام ان بینکوں کے لیے ہے جن کی برانچیں ہیں۔ میں آج دو لوگوں سے ملا جنہوں نے بتایا کہ بینکس کے اندر بہت رش ہوتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کس بات کا رش ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بل پیمنٹ کرنے کے لیے بزرگ لوگ آتے ہیں اور اپنے بل جو ہیں وہ جمع کرانے کے لیے وہ آتے ہیں، تو اس کے لیے بہت رش لگ جاتا ہے۔ آج ایک صاحب تھے، آج رمضان ہے، روزہ بھی تھا، تو 2 گھنٹے ان کو لگ گئے ملاقات کرنے کے لیے، کیونکہ کوئی 50 سے 60 لوگ تھے لائن میں جو کہ بل جمع کرنے آئے ہوئے تھے۔ تو پھر ایک اور صاحب تھے، انہوں نے بتایا کہ جو پینشن کے پیسے لینے لوگ آتے ہیں، ان کو چیکس ملتے ہیں، وہ پھر بینک میں جا کے بیچارے باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو 200 روپے دیتے ہیں، ان کو کیش کرا کے لاتے ہیں، ان سے وہ کیش بھی نہیں ہوتا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا کریٹیو ویز ہو سکتے ہیں کہ لوگ یہ نہ کریں۔ تو یہ ویڈیو بینکرز کے لیے ہے، تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ بینکر ہیں تو آپ اس کو اپنے اوپر تک پہنچائیں، لوگوں تک، جو بھی لوگ انچارج ہیں اس کے، اور اگر آپ کسی بینکر کو جانتے ہیں تو اس کو ویڈیو میں ٹیگ کر دیجئے، جا کے ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ صحیح ہے؟ آئے دیکھتے ہیں کہ اس سے کیسے بینک فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بینکرز جو ہیں وہ بینکس کھولتے ہیں جا کے لوگ پیسے ڈپازٹ کر سکیں، نہ کہ یہ کہ بل جمع کرا سکیں۔ بہرحال بینکوں نے یہ سروس شروع کری کہ اب آپ بل جمع کرا سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لائنیں لگی ہوتی ہیں لوگوں کی، اور وہ بینکنگ سے زیادہ بل پیمنٹ کی لائنیں ہوتی ہیں۔ تو اگر ایک بینک ہے، اس کے اندر برانچ ہے، اس کا کرایہ ہے، بجلی کا بل ہے، ایئر کنڈیشنر کا بل ہے، آدمی کی تنخواہ ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں، تو آپ کو ایک بل ڈپازٹ کرنے کی کاسٹ تو آتی ہوگی۔ اگر آپ بینک چلا رہے ہیں تو 100، 200، 500، 300 کچھ تو آتی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بینک کے باہر بڑا سا ایک پوسٹر لگائیں کہ اگر آپ ایپ سے، ہماری ہی بینک کی ایپ سے بل پے کرتے ہیں تو ہم آپ کو اتنا پیسے کا ڈسکاؤنٹ دیں گے، تو وہ جو خرچہ آپ کو اپنے پاس بینک کے اندر پروسیس کرنے سے آ رہا ہے، کسٹمر نے اگر خود سے اپنے پاس سے بیٹھ کے اس کو بل کو پروسیس کر دیا، تو وہ جو پیسے بچ رہے ہیں شروع میں عادت ڈالنے کے لیے، وہ اس کو پاس کر دیجئے۔ ایک تو یہ آئیڈیا تھا۔ دوسرا آئیڈیا یہ تھا کہ آپ کا کسٹمر ہے 3 سال سے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ تنخواہ جمع کراتا ہے، اس کا بینک کیسا، اکاؤنٹ کیسا ہے، سالڈ اکاؤنٹ ہے، آپ کی ریٹنگ سسٹم ہوتا ہوگا کوئی، تو آپ اس کو کہیں کہ آپ اگر مہینے کے 5 بینک میں بل جمع کراتے ہیں اور آپ وہ ایپ سے کرا لیں ہمارے، تو ہم آپ کو فون فری دے دیں گے۔ فون فری کیسے دے دیں گے؟ اگر آپ اس کو یہ آفر کریں کہ کوئی بھی آدمی اگر آپ کے پاس 5 بل جمع کراتا ہے تو آپ اس کو 300 روپے اگر ڈسکاؤنٹ دے رہے تھے پر بل، تو آپ کے 1500 روپے بنے۔ بجلی کا بل، گیس کا بل، انٹرنیٹ کا بل، پی ٹی سی ایل کا بل، اور کسی بھی انسٹیٹیوشن کا بل، مثال کے طور پہ کوئی ایجوکیشن کا، اسکول کا بل، تو 1500 روپے آپ کی ڈسکاؤنٹ ہو رہا ہے۔ تو آپ اس کو کہیں کہ بھئی اگر آپ 5 بل جمع کرائیں گے تو آپ کے لیے فون فری ہے، اگر آپ 5 بل سے کم جمع کرائیں گے تو آپ کو 1000 روپے قسط دینی ہوگی۔ 10,000 روپے کا فون ہے، 2000 روپے آپ اپنا نفع لگا لیجیے، 20% آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے۔ تو بینک کو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کسٹمر کو یہ اشتہار آپ یہ کر رہے ہیں کہ فری یہ فون مل رہا ہے، یعنی اگر آپ حبیب میٹرو میں، آپ میزان میں، آپ حبیب بینک میں، آپ جس بھی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے، تو آپ کو کہہ رہے ہیں آپ فون فری لے لیں، موبائل بینکنگ کریں اور فون فری لے لیں۔ موبائل بینکنگ سے پیسے کہاں سے بچ رہے ہیں آپ کو؟ آپ کا جو ٹیلر ہے اس کی جو کاسٹ آ رہی ہے وہ آپ کی کم ہو رہی ہے، بجلی کا رینٹ کم ہو رہا ہے، اور ورک فرام ہوم آج کل ہو رہا ہے، تو آپ نے کسٹمر کو بھی عادت لگا دی کہ بھی آپ ہماری بینکنگ استعمال کریں تو ہم آپ کو چارج کریں گے۔ ابھی میں ٹیکنالوجی کا بندہ ہوں، میں پھر بھی آپ کی ایپ استعمال نہیں کرتا، میرا حبیب بینک کا اکاؤنٹ ہے، کیونکہ بہت پریشان ہوتا ہوں میں اس ایپ کو چلانے سے، بہت زیادہ اس میں جھنجھلاہٹ ہوتی ہے۔ لیکن اگر مجھ کو آپ فیس لگا دیں کہ جی میں چیک کیش کرنے کے 500 روپے لوں گا، اور اگر آپ وہی کام ایپ سے کریں گے تو فری ہوگا، تو میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا بھائی میں اچھا بھائی سیکھ لیتا ہوں۔ تو پین پوائنٹ جو ہے وہ انسان کو ایولیوشن کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے، یا پین ہو یا پلیجر ہو۔ تو آپ موبائل اس کو دے رہے ہیں بطور تحفہ، تو یہ پلیجر ہو گیا، اور پین سے مجھے بچ رہے ہیں کہ بھئی مجھے پیسے نہیں دینے پڑ رہے۔
لائن میں نہیں لگنا پڑ رہا وغیرہ وغیرہ۔ تیسری چیز کیا کر سکتے ہیں آپ؟ تیسری چیز یہ کر سکتے ہیں کہ ایز اے بینک آپ ڈرامے بنوائیں، آپ فلمیں بنوائیں اور ان ڈراموں کو آپ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ اسپانسر کر دیں کہ ایک بوڑھے صاحب ہیں اور ایک خاتون ہیں اور ڈفرینٹ لوگ ہیں، وہ بل جمع کرانے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں اور انہوں نے بل میں لگ رہے ہیں، پہلے وہ بڑے خوار ہو رہے ہیں، بڑے پریشان ہو رہے ہیں، بینک کی لائن میں لگے ہیں، 2 گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں ان کے، وہ آپ ڈرامے میں یہ سچویشن دکھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ ان کو دکھاتے ہیں کہ ان کے پاس کسی طرح سے ان کو ایپ، کوئی بندہ مل گیا جو ایپ سے پیمنٹ جمع کرتا ہے، تو اس نے ایپ سے پیمنٹ کر دی، تو انہوں نے دیکھا ہاں یہ بہت مشکل ہے، یہ آسان ہے۔ پھر وہ گئے اور انہوں نے اشتہار دیکھا کہ بھی بینک میں فون فری مل رہا ہے، انہوں نے فون پھر لے کر آ گئے اور اس کے اندر آپ نے ایپ ڈلوائی اور ان سے بل پے کرنا سکھا دیا اور ڈرامے میں ہیپی اینڈنگ ہو گئی کہ سب ہیپی ہیں۔ اور آپ چاہیں تو اس کو بلبلے سے بنوا لیں تاکہ اس میں کامیڈی بھی آ جائے، یا کسی انور مقصود سے لکھوا لیں جس میں کامیڈی بھی آ جائے اور لوگ سیکھ جائیں کہ موبائل بینکنگ کیسے کرتے ہیں، موبائل کا بل کس طرح سے آن لائن پے کیا جا سکتا ہے، ایپ کیسے چلاتے ہیں۔ اور اس ڈرامے کو آپ بطور ایڈورٹائزمنٹ یوز کریں اور اس کو آپ یوٹیوب پہ ڈالنے کے بعد اس کا اشتہار کریں، جس طرح سے آپ اپنے بینک کا اشتہار کرتے ہیں اس طرح سے اس ڈرامے کا اشتہار کریں، کیونکہ اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد آپ کے بینکنگ سروس کی کاسٹ کم ہو جائے گی۔ یعنی کسٹمر ایجوکیٹ ہو رہا ہے کہ بینکنگ کیسے کرنی ہے، کسٹمر ایجوکیٹ ہو رہا ہے آن لائن پیمنٹ کیسے کرنی ہے، کسٹمر ایجوکیٹ ہو رہا ہے کہ آن لائن بل پیسے کیسے دینے۔ تو یہ کچھ آئیڈیاز تھے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں گے ان طریقوں سے، اور ہمارے لوگ بھی ڈیجیٹلی لٹریٹ ہوں گے، اور ایز اے بینک آپ کی کاسٹ کم ہو جائے گی اور آپ کا جو امیج ہے اس برانڈنگ کی وجہ سے بہتر ہو جائے گا۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو نیچے ایک تھینک یو لکھ دیجیے گا اور کبھی چائے پہ بلائیے گا کہ ہم ملیں گے، اور کوئی اور بھی آئیڈیاز ہوں گے تو ضرور شیئر کریں گے۔ خوش رہیے۔ ویڈیو کو ان تمام لوگوں تک شیئر کیجیے گا جن کو آپ سمجھتے ہوں کہ کوئی بھی وہ بینکنگ سے ریلیٹڈ ہیں، یا ایسے بزرگ جو کہ ریٹائرڈ بھی ہوں بینکنگ سے ریلیٹڈ ہو، تو اس کو ویٹ کر دیں گے کہ یہ میرا آئیڈیا صحیح لگے آپ کو، یا میں اپنے اندر کوئی تبدیلی لے کے آ سکوں۔ شکریہ، السلام علیکم۔